بنام غلام عباس نسیم از طرف انصار مدنی۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بہت دل تھا کسی سے دل کی باتیں کروں، سوچا آپ کو خط لکھوں اور اپنے دل کی ساری کہانی سنا دوں۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے خط کی اس ایک لائن میں کتنی بار دل آ گیا۔ شکر کریں صرف قلم سے دل لکھا ہے، کسی کو دیا نہیں۔ لکھنے اور دینے میں بڑا فرق ہے، اور ہم جب سے لے کر اب تک اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جملے میں کیا فرق تھا۔ قصہ کچھ یوں ہے، ہم بڑے اطمینان سے کرسی پر بیٹھے محو کتاب تھے۔ اب ظاہر ہے ان حالات میں جب ہر جگہ لاک ڈاؤن ہے، دفتر بند، بازار بند، اسکول بند، سب کچھ بند ہونے کی وجہ سے ہم گھر میں بند۔ اب گھر میں بند بندہ کرے تو کیا کرے، تو ہم لگ گئے مطالعہ کرنے۔ ہم کرسی پر بیٹھے مطالعہ کر رہے تھے کہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں اور آرام سے صوفے پر جو ہماری کرسی کے ساتھ ہی رکھا تھا بیٹھ کر کہنے لگی، گلے ہی پڑ گئی ہے یہ آفت، نہ جانے کب جان چھٹے گی۔ نظریں ہماری طرف تھیں، کچھ سمجھ نہ سکے۔ بڑا ہی گہرا نقطہ تھا بات میں۔ نقطے سے یاد آیا وہ اپنے محترم عبدالخالق تاج صاحب کے کیا حال ہیں، اللہ انہیں لمبی زندگی دے، آمین۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے نقطے پر ہی کیوں تاج صاحب یاد آئے؟ تو جناب نقطے پر یاد آئے ہیں، نقطہ چینی پر تو محترم امین ضیاء ہی سوٹ کرتے ہیں۔ اللہ نے بڑے ہنر سے نوازا ہے ماشاءاللہ۔ سچ کہتے ہیں یہ ہنر ہی ہے جس کی وجہ سے انسان کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ روٹی، کپڑا اور مکان جیسی سہولیات میسر رہتی ہیں۔ آپ یہ مت سمجھنا ہم نے یہ نعرہ لگایا ہے، نعرہ تو صرف گھر میں بیگم کا ہی بلند ہے۔ ہم تو صرف اتنا ہی کہتے ہیں، مجھے کیوں نکالا۔ وہ بھی کیا دن تھے جب انصاف کا ترازو برابر تھا، میرا مطلب ہے دونوں پلڑے برابر تھے، یعنی ہم اور بیگم۔ مگر اب تو جیسے ایک نیچے ہی رہ گیا، اوپر آنے کا نام ہی نہیں لیتا وزن کی وجہ سے۔ کبھی کبھی دل بڑا دکھی ہو جاتا ہے۔ ارے ہاں، دکھی سے یاد آیا، پچھلے دنوں احمد سلیم سلیمی سے ملاقات ہوئی۔ کہہ رہے تھے سنا ہے دکھی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے بے ساختہ کہا اللہ نہ کرے، اللہ لمبی عمر دے، آمین۔ وہ کہنے لگے ارے بھائی ہم ادبی لوگ ہیں، ادب کی زبان میں بات کرتے ہیں، ہمارا مطلب ہے وہ کہیں اور منتقل ہو گئے ہیں، سیدھے لفظوں میں گھر بدل لیا ہے۔ ہم نے کہا یہ تو ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں، جانتے تو اشتیاقیات بھی سب کچھ ہیں، پر چہرے سے بڑے گھننے مسنی لگتے ہیں۔ کبھی کبھی تو معصومیت اپنے عروج پر ہوتی ہے ان کے چہرے کی۔ ہاں، نسیم صاحب دل سے جب آواز نکلتی ہے FM 99 پر جا ملتی ہے۔ تربوز دیکھ کر تابش کی بہت یاد آتی ہے۔ تربوز کافی بڑا ہوتا ہے، سر کی طرح۔ ارے سر سے یاد آیا، آپ تو بہت مصروف ہوں گے، سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہوگی۔ ویسے میں اکثر سوچتا ہوں بغیر بالوں والے سر پر کھجلی کیسے ہوتی ہوگی۔ اللہ میرے بالوں کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ خیر ہم آپ کی مصروفیت کی بات کر رہے ہیں، اور نہ جانے بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ بات کو کہاں سے کہاں لے جانے والی ہستیوں کے بارے میں بھی سن رہے ہیں کہ آپ نے انہیں اس دفعہ یوم چیری پر مدعو کیا ہوا ہے۔ بات کو ذرا آسان کر دیتے ہیں، خواتین کی بھی اس دفعہ آپ کی محفل میں شرکت ہوگی۔ بھائی واہ ماشاءاللہ، ہم بھی اپنی خاتون اول کو لائیں گے۔ چلیں اچھا ہے، آپ کی چیری سب کھا کر ختم کرتے ہیں، خراب نہیں ہوتی۔ ہم تو اپنے انگوروں کے خراب ہونے سے ڈرتے ہیں، خراب ہونے سے پہلے ہی
یوم انگور کر ڈالیں، ورنہ خراب انگور کھا کر ایمان ہی خراب ہو جاتا ہے۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے، اللہ ہمارے ایمان کو سلامتی کے ساتھ مضبوطی عطا کرے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہترین ہو۔ آمین ثم آمین۔